جنات کا کالے جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک خاص قسم کا چیلا ہے تو وہ اس کو سر انجام دیتا ہے، جو باقاعدہ ہوا میں اڑتے ہیں، پلا کے کھلا کے کچھ جادو کر دیا، کچھ لوگ تصویر پہ. کوئی قریب میرا بندہ بیٹھا ہے اور اٹھ کے چلا گیا تو اس کی بیٹھنے والی جگہ پہ بھی میں جادو کر سکتا ہوں. قبر کے اندر گوشت کا ٹکڑا چلا گیا، وہ آپ کو نہیں ملے گا دوبارہ، تو یعنی کہ وہ جادو کنفرم ہو گیا. دماغ نکالنا ہوتا ہے ہاتھ سے کھینچ کر. کچا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں، کیا وہ بھی بلیک میجک ہوا ہوتا ہے ان پہ؟ بیوی تھی اس کا، یہ جو پیٹ سے اوپر کا حصہ تھا یہ وہ نوچ کے کھا چکا تھا. جنات اور انسان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے؟ دیکھنا چاہتا ہے تو بے شک رابطہ کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہوں. دنوں میں یہ ہو جائے گا، ایک ہفتے میں یہ ہو جائے گا، یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ منتر پڑا وہاں پہ، جو شمشان گھاٹ میں جتنے بھی مردے جلائے گئے تھے وہ سارے وہاں پہ ان کی روحیں جو ہیں ان کے ہمزاد وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. جنات سے تعلق ہونے کا دعویٰ کرنے والے برہان خان نے ہمیں کالے جادو کے ایسے واقعات سنائے جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. چڑیل جیتے جاگتے انسانوں کو کیسے غائب کر دیتی ہے یہ بھی پوچھا، اور سب سے زیادہ کالا جادو کہاں اور کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. جیسا کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جنات سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، یہ آپ کے جو خاندان ہیں ان کا ہی ان سے تعلق ہے جنات کے ساتھ. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنات کا کالے جادو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جنات کا کالے جادو کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس میں جنات کالے جادو کا جو عمل ہوتا ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. جس انسان پہ جادو کیا جاتا ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. بندش ہو تو بندش بھی، مطلب جو ڈیوٹی جادوگر ان کی لگائے گا یہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے گا. سب سے پہلے نا یہاں پہ یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جادو کیا اور جادو کے ساتھ کالا جادو یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کالا جادو لفظ یہ تو ہم نے بنا دیا، اصل تو قبالہ تھا. قبالہ ایک علم تھا. اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا، انسان نے خطا کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے بس انسان کے ساتھ جب چاہا، یہ تو اس کی مرضی ہے، ہم تو بحث کریں تو بس تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو ایمان بھی جا سکتا ہے. اللہ نے فرشتوں کا بھی امتحان لیا، تو اس میں 2 فرشتے تھے. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اگر انسان کی جگہ پہ ہم ہوتے نا تو آپ کی اس طرح کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرتے. اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسی بات مت کرو، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، انسان کو میں نے بنایا. اگر اس کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کو میں نے ایسی کمزوریاں بھی دی ہیں کہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ خطا نہ کرے تو وہ رہ ہی نہیں سکتا. تو فرشتوں نے دعویٰ کیا کہ نہیں یا اللہ، اگر آپ ہمیں انسان بنا دو تو ہم آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ جو انسان کر رہا ہے یہ غلط ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو مانگو میں آپ کو دیتا ہوں. آپ جاؤ زمین پہ، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں، دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے. تو انسان کی مخالفت میں جب ان کو انسان بنایا گیا اور اللہ نے ان کو انسانی طاقت دینے کی بجائے اللہ نے کہا میں آپ کو وہ طاقت بھی جو انسان کو میں نے وہ ایسی کمزوریاں دی ہیں وہ کمزوریاں بھی نہیں دیتا، آپ کو صرف ایک خاص علم دے دیتا ہوں. تو علم ایسا تھا اس کے ذریعے ناممکن کو ممکن کیا جا سکتا تھا سوائے موت کے. یعنی جادو تھا وہ اس کا نام قبالہ تھا، بعد میں ہم نے جادو بنا دیا اس کو. تو انسان، تو وہ فرشتے جب زمین پہ آئے نا انسانی روپ میں، تو امتحان میں پہلے جو بھی چند دن تھے انہوں نے کافی مضبوطی سے ایمان پہ ڈٹے رہے. تو ایک وقت ایسا بھی آیا، انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے ہم کو علم دیا ہے ہم اس کا کیوں نہ استعمال کریں. تو وہ جو بھی چاہتے ممکن ہو جاتا، جو بھی چاہتے کوئی چیز اگر انہوں نے اپنے قابو میں کرنی ہے تو جو مطلب ان کی ڈیمانڈ ہوتی وہ پوری ہو جاتی. تو ایک خاتون تھی جن کا نام زہرہ تھا اس زمانے میں. تو وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے پورے اس علاقے میں وہ جہاں ایریا تھا اس میں چرچے تھے. تو جب ان لوگوں نے 2 آدمی تھے جو انسان کی شکل میں آئے تھے فرشتے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بولا کیوں نہ ہم اس کو اپنے قابو میں کریں. تو اللہ نے ان کو بس ایسی کمزوری دے دی تھی تو وہ اپنے ایمان پہ قابو نہ رکھ سکے، انہوں نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا. وہ جو زہرہ خاتون تھی، جو روایات میں آتا ہے، باقی اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی پختہ ایمان میرا نہیں ہے، باقی جو ہمیں روایات ملتی ہیں ہم وہی بیان کریں. تو وہ عورت انہوں نے اپنے قابو میں کی، اس سے اپنی جو ڈیمانڈ تھی، اپنی جو بھی اپنا وہ ان کا تھا وہ اپنا پورا کیا. تو اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا. اللہ نے ان کو کہا بھئی آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے
اپنی نفسیات جو ہے، اپنا جو نفس ہے اس کی خواہش کی ہے تو میں آپ کو سزا دوں گا. تو آپ یہ منتخب کرو، آپ دنیا میں سزا کاٹو گے یا آخرت میں سزا کاٹو گے، کیونکہ جو انسان کے مقابلے میں آپ گئے تھے وہ تو امتحان آپ ہار گئے. بالکل ٹھیک. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ غفور الرحیم ہو، آپ ایسا کرو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لو، کیونکہ وہ تو ختم ہونے والا نہیں، آپ ہمیں دنیا میں ہی قابو کر لو. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا تھا، کوئی خاص مقام ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے، قید کیا گیا ہے. باقی جو زہرہ خاتون تھی اس کے بارے میں روایت میں یہ آتا ہے کہ اس نے ان کوئی خواہشات پوری کی تھی اور اس کے بدلے میں اس نے ان سے جادو سیکھا تھا. اوکے. جادو سیکھنے کے بدلے اس زہرہ خاتون نے کہا تھا کہ میں آپ سے جادو سیکھتی ہوں اور آپ کی خواہشات پوری کر دوں گی. تو انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تو جب اس نے جادو سیکھا تو اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ پہلے بھی انسان تھی تو اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکی. اس نے کہا ہو نہ ہو میں اللہ سے جنگ کرتی ہوں. نعوذ باللہ. تو اس نے اپنے جو بھی جنات تھے، جو بھی شیاطین تھے، ان سے کہا کہ مجھے آسمان میں لے چلو. تو اس وقت جنات آسمان میں جاتے تھے، آنا جانا تھا. یہ تو 1400 سال پہلے بند ہوا ہے دروازہ آسمان کا. تو وہ جب خلا میں گئی تو جو یونیورس ہے اس کے جب چکر کے قریب پہنچی تو اللہ نے اس کو سیارہ بنا دیا. جو روایات میں آتا ہے ہمیں ملتا ہے کہ اس کو ابھی بھی زہرہ سیارہ کہا جاتا ہے. یہ روایات ہمیں ملتی ہیں. اور یعنی وہ جو دو فرشتے تھے ان کا نام ہاروت اور ماروت وہ تھا. ہاروت اور ماروت تھا. یہ انہی کی وجہ سے یہ علم مشہور ہو گیا. ان سے جس بندے نے سیکھا بس وہی ابھی تک چلتا آ رہا ہے. کالا جادو، اب یہ تو پتہ چل گیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، جی. لیکن ایک کالا جادو لوگ کرتے کیسے ہیں؟ یہ تو بہت خطرناک قسم کا ٹاپک ہے. جو لوگ بیان کرتے ہیں نا، آپ کے پروگرام میں بھی لوگوں نے بیان کیا ہوگا، یہ جادو کی شعبدہ بازیاں ہیں. اصل میں جادو حقیقت کوئی بھی نہیں بیان کرتا. اس میں بہت جو جتنا گندا ہوگا اتنا اس کا جادو زیادہ چلے گا. کیونکہ جو جادو ہے نا یہ ہمیشہ شیطان سر انجام دیتا ہے. شیطان کا ایک خاص قسم کا چیلا ہے، اس کا جو یہ سر انجام دیتا ہے اس کو کالی چیرن بولتے ہیں. اور جادو کرنے کے لیے آپ کو شیطان کی ڈیمانڈیں پوری کرنی پڑتی ہیں. اس کو سیکھنے کے لیے بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اپنا پسینہ چاٹنا پڑتا ہے، گندگی پینی پڑتی ہے، واش روم کی گندگی بھی کھانا پڑتی ہے. ہمارے پاس تو مریض آتے ہیں، جو اگر کوئی مریض آتا ہے نا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جس بندے نے اس پہ جادو کروایا ہوتا ہے تو وہ جادوگر سے بولتا ہے بھئی آپ کا عمل نہیں چلا ہے. تو جادوگر اس سے پوچھتا ہے آپ پہلے پتہ کرو کہ یہ مریض اس خاندان کے پاس تو نہیں گیا، اس بندے کے پاس تو نہیں گیا، ہمارے گھر کا نام لیتے. اگر یہ وہاں پہ گیا تو یہ یقیناً اس کا جادو وہاں سے ختم ہو، ورنہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہمارے علاقے یعنی میں. آپ کا نالج پشاور میں اتنا فیمس ہے. ہاں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو کیسے ختم کرتے ہیں آپ کالا جادو؟ اس میں اگر کوئی کمزور ایمان والا عامل ہے تو جب وہ جادو ختم کرے گا نا تو وہ جو مریض کا جادو ہوگا وہ عامل پہ آ جاتا ہے. اگر کوئی کمزور عامل ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گا، عامل پہ آ جائے گا. جب عامل پہ آتا ہے تو عامل کی جو روح ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، اس میں اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ اس کی روح اور اس کا ایمان اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. جو کالی چیرن ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہے، اس کا جو ہے روح ہے وہ بھی مضبوط ہے، ان سے وہ لڑائی کرتی ہے جس میں عامل بیمار بھی ہو جاتا ہے. اس کو بعض اوقات بخار بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کی جان بھی چلی جاتی ہے. کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد اس کی جان بھی چلی جاتی ہے. ایسے کیسز بھی بہت سے آئے. تو وہ کالی چیرن اس کے روح سے مقابلہ کرتی ہے. اگر تو اس کی روح جیت جاتی ہے تو جادو ختم، اگر اس کی روح ہار جاتی ہے تو عامل بھی جائے گا اور مریض بھی جائے یہ گا. ہر کیس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کالی چیرن کا مقابلہ ہوتا ہے جو ہر جادو کیس میں ختم کر کالی رہا ہوتا ہے. چیرن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کالی چیرن کے بغیر مقابلہ ہو. کالی چیرن کا بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، جو وہ ایک صحابی تھے جو گئے تھے جن کی دجال سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. وہ جساسہ اصل میں کالی چیرن ہی ہے، تمیم داری. تمیم داری کی حدیث میں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ چلا کہتے ہیں ہم نے کاٹا، جس میں ہم نے کالا جادو کرنے کے لیے کچھ وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی چلا جی. کیسے کاٹتے ہیں لوگ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کالا جادو ہمارا اثر کرے گا؟ چلے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ جو شریعت کے حساب سے کاٹتے ہیں، مطلب اسلامی قوانین ہوتے ہیں، اس میں آیت الکرسی ہو گئی، قرآن ہو گیا، نماز ہو گئی. ایک وہ ہوتا ہے جو مسلمان انسان کاٹتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو غیر مسلم طریقے سے کاٹے جاتے ہیں. اس میں آپ کو گندگی لینی پڑتی ہے، اس میں عورت کا ناپاک خون پینا پڑتا ہے، خود کا پسینہ چاٹنا پڑتا ہے، گندا رہنا پڑتا ہے. بعض کیسز میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت نے رشتے حرام قرار دیے ہیں، ماں بہن
اور اس طرح کی خالہ ہو گئی، ان سے بھی ریلیشن شپ لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح کے کیسز بھی آئے ہیں۔ لاہور میں بھی کیسز آیا تھا، کیس ہمارے پاس آیا تھا۔ لوگ فیمس ہونے کے لیے آج کل تو انٹرنیٹ پہ یا جو ایکٹریس ہیں اس طرح کے بھی کیسز ہیں۔ پاکستان میں ایک کیس آیا تھا، وہ ہمارے پاس اس کا بھی ہمارے پاس کیس تو نہیں آیا تھا، لیکن ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ اس نے فیمس ہونے کے لیے مطلب انہوں نے ایلومیناٹی سے رابطہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسا کرو، بہن بھائی کا ریلیشن شپ کرا کے انہوں نے ان کو فیمس کیا تھا۔ یہ الومناٹیز کیا ہے، ان کے بارے میں بھی میں پوچھنا ایلومیناٹی چاہتی ہوں۔ ایک خاص قسم کا طبقہ ہے، وہ بھی جادو کے ذریعے یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ تو یہ اس میں اگر پڑھے تو بہت لمبی ڈسکس جائے کہتے ہیں گی، وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ بالکل شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اس کی آفر ہوئی ہیں باقاعدہ، لوگ بہت سے لوگ ہیں جو یہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں، بولتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو اتنے ڈالر دیں گے، گاڑیاں دیں گے، بنگلے دیں گے۔ وہ معاہدہ جو ہے 50% پورا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پورا نہیں کیا جاتا۔ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی میسج آتا ہے، برائے مہربانی اس سے دور رہیں۔ آپ کو کیا آفر کیا الومناٹیز نے؟ آفر یہی ہے یہ کہ آپ پہلے تو بس یہی بولتے ہیں کہ جو اگر مریض آتا ہے اس کا علاج مت کیا کرو، یہ کیا کرو، پیسے لے لیے کرو۔ اگر کوئی لڑکی آتی ہے آپ ایسا کرو، اس کو بولو میں آپ کا علاج کرتا ہوں، آپ میری خواہش پوری کر دو۔ اس طرح کے میسج آتے کتنے ہیں۔ پیسے آفر کرتے ہیں مطلب آڈینس کی گائیڈنس کے لیے، کہ کیا اماؤنٹ وہ ہوتی ہے؟ پہلے تو جو انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی مجبوری کیا ہے، اس کو کس چیز کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو وہ بولتے ہیں اگر تھوڑے میں ہو جائے تو یہ بھی اچھا ہے۔ انسان کی مجبوری جو ہے، اس کی مشکل ہے، وہ پوری کر دیتے ہیں پیسے دے کے۔ باقی جو اس کو بولتے ہیں آپ کو ہم گاڑی دیں گے، آپ کو بنگلہ دیں گے، آپ رابطہ کو کیسے فلیٹ دیں کرتے گے۔ ہیں وہ؟ جنات ہوتے ہیں ان کے پاس، جنات انسانی شکل میں آتے ہیں بیسیکلی۔ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ جنات انسانی شکل میں آتے ہیں، باقی انسان بھی ہیں ان کے۔ لاہور میں تو خیر کافی ابھی 4-5 ہزار سے ایسی تعداد کراس کر چکی ہے۔ مقصد کیا ہے ان کا، کہ وہ ایک شیطان کی ایک آرمی بنانا چاہتے ہیں؟ شیطان اپنی آرمی بنانا چاہتا ہے، جس کا ہمیں بائبل میں تذکرہ ملتا ہے۔ وہ بولتا ہے انسانوں کو جو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ بولتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ میرا نعوذ باپ باللہ۔ ہے، اور وہ بولتا ہے میں اپنی آرمی بنا کے اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، جو سب سے بڑا مقصد ہے جو کوئی بھی نہیں بتا رہا آج کے دور میں۔ بات ہم کر رہے تھے بلیک میجک کی، تو دوسری طرح کا بلیک میجک ہے چلا، جسے ہم کہتے ہیں۔ چلے کے بارے میں، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں چلے میں۔ اس میں آپ کو جنات سے معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جنات آپ کو بولیں گے بھائی آپ ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کرو، آپ اسلام چھوڑو، آپ شریعت چھوڑو، آپ اپنی گھر میں کسی بہن سے، والدہ سے، خالہ سے اپنا تعلقات بناؤ، آپ اس لینڈ سے بالکل۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوگا کہ اسلام تو کیا، انسانیت سے ہی دور جائے۔ جتنا وہ انسانیت سے دور جائے گا اتنا جنات اس کی مدد کریں گے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے، ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو باقاعدہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور لوگ ان کو باقاعدہ ولی کامل مان لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو جنات لے کے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا باقاعدہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، یہ کیس ہمارے علاقے میں آیا تھا۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ وہ بندہ ہوا میں اڑتا تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بیٹھا بیٹھا Oh my غائب ہو God۔ گیا، بیٹھا بیٹھا ایسے ہوا میں اڑنے لگ گیا۔ تو یہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں اس طرح کا۔ اگر کوئی اس طرح کی شعبدہ بازی کرتا ہے تو یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی کامل ہو۔ ولی کامل کبھی بھی شعبدہ بازیاں نہیں دکھایا گیا جس سے ایمان کمزور ہو۔ کالا جادو کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے؟ کالے جادو کی ویسے بیسیکلی تو ایک ہی قسم ہے، لیکن جو یہ ڈھونگی بابے انہوں نے تقریباً، یا علماء ہیں یا جو بھی ان کے جادو کے جو بھی گزرے ہیں لوگ کرنے والے، انہوں نے اس کی 11 اقسام بنائی ہیں۔ جو بیسیکلی بنیادی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ قبالہ جادو۔ اس میں آپ ایسا کریں گے کہ آپ چلا کاٹنا پڑے گا آپ کو۔ 3 دن کے بعد جنات کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بولیں گے ہاں بھائی تجھے کیا چاہیے، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو۔ تو اگر تو اس علاقے میں مسلمان جنات ہیں تو وہاں پہ آپ کا چلا کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ایک خاص جگہ آپ کو دیکھنی پڑے گی، گندگی والی جگہ دیکھنی پڑتی ہے، وہاں پہ چلا کاٹنا پڑتا ہے۔ پھر وہ شیطان آتے ہیں، وہ بولتے ہیں بھئی آپ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو، ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ تو اس کے بعد جو شیطان ہے وہ اپنے چیلے جو ہے اس کے قبضے میں دے دیتا ہے، جس کو کالی چیرن بولتے ہیں۔ پھر کالی چیرن اس کی ڈیمانڈیں پوری کرتی ہے۔ کافی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پانی پلا کے، کھلا کے کچھ جادو کر دیا، کچھ لوگ تصویر پہ۔ تو کیا کن کن طریقوں سے، کن کن چیزوں کے ذریعے ہو جاتا ہے یہ جادو؟ جادو کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے قریب بیٹھا ہے تو اگر میں یہ چیزیں جانتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تو مریض بھی آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں میں جانتا ہوں۔ اگر کوئی قریب میرے بندہ بیٹھا ہے اور اٹھ کے چلا گیا تو اس کی بیٹھنے والی جگہ پہ بھی میں جادو کر سکتا ہوں، اور اس سے اپنی مرضی کی بات منوا سکتا ہوں۔ ویسے
ہم اس طرح کی چیزیں کرتے نہیں ہیں، لیکن میں نے پڑھی ہیں، اور الحمدللہ اگر کوئی ہمارے پاس ایسے وظیفے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی میرے قریب بندہ ہے یا کسی بندے سے میں نے اپنی بات منوانی ہو، میں اپنی مرضی کا کام اس سے کروا سکتا ہوں. یعنی اس کے دماغ پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. دماغ پہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. اور جادو، یہ میں جادو سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ وظیفے کی بات کر رہا ہوں. میں وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اگر میں چاہوں یہاں پہ یہ کب غائب ہو جائے تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ اپنی کنٹرول میں کرنا چاہوں تو اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہوں. جو جادو ہے تصویر پہ بھی ہو جاتا ہے. تصویر پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جنات کو بولتے ہیں کہ یہ تصویر بھی تازی ہونی چاہیے، یہ نہیں 2 سال پرانی ہو، 3 سال پرانی ہو، اس طرح کا نہیں چلے گا. وہ جنات کو بولتے ہیں کہ یہ اس بندہ ہے، اس کی والدہ کا نام یہ، اس کی والد کا نام یہ، آپ نے اس کو یہ تکلیف دینی ہے، آپ نے اس کا یہ کام خراب کرنا ہے، اور آپ کو اس کے بدلے میں گوشت ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو میں آپ کو جلا دوں گا، آپ کو تکلیف دوں گا. یہ ہوتا ہے. آپ کو جنات کو قید کر جلا دوں. دیتے ہیں جنات کو بالکل جلائے جاتے ہیں، جنات کو قتل بھی ہانڈی کے ہوتا ہے عمل سے. جنات. ہاں ہانڈی کے عمل سے نہیں، ہانڈی کا عمل ضروری نہیں ہے. وہ شیطان سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے، شیطان کو میسج بھیجتے ہیں، بھائی آپ کا چیلا کام کر نہیں رہا، اس کو فارغ کرو، کوئی نیا دے دو. شیطان کو اگر غصہ آ گیا وہ اس کو قتل کر دے گا. کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو کالے جادو سے متعلق ابھی تک آڈینس کو آپ کے خیال میں نہیں معلوم ہے باتیں. کالے جادو کا جو بیسیکلی بیان کی جاتی ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے عوام کو اس سے فائدہ پہنچتا ہوگا، کیونکہ آج کل زیادہ نفسیات کا مسئلہ ہے. اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ جنات یا جادو ہے، یا کسی کا کوئی ویسے نفسیات کا مسئلہ ہے، کسی کو ذہنی ڈپریشن ہے، حالات اس طرح کے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو لوگ بولتے ہیں یہ جادو ہو گیا. یہ جادو نہیں ہوتا. جادو کی سب سے بنیادی، اگر وہ خواب میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر آپ تلاوت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو خواب میں بھی معلوم ہو جائے گا. کیسے؟ اس میں آپ کو جانور نظر آئیں گے، کٹے ہوئے جانور ہوں گے، اس کا آدھا دھڑ ہوگا، آدھا نہیں ہوگا. کبھی ایسے معلوم ہوگا اس کے 2 پاؤں نیچے ہیں اور 2 اوپر ہیں. کبھی سانپ آئیں گے. اگر خاص کر آپ کے خواب میں سانپ آتے ہیں تو سمجھ جائیں، کنفرم ہے کہ آپ کے اوپر بلیک میجک ہے. سانپ آئیں گے، کتا آئے گا. اگر آپ گہرائی سے اوپر سے کہیں سے اونچی جگہ سے گہرائی پہ گر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ پہ بلیک میجک. یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے. یہ میسج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے اوپر یہ چیز حملہ کر رہی ہے، آپ سنبھل جاؤ. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے در و دیوار پر جو ہے خون کی چھینٹیں تھی، ہمارے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں، وہ بھی عملیات میں شامل ہوتا ہے. خون کی چھینٹیں، یہ جو ہے یہ بہت خطرناک قسم کا جادو ہے. یہ خاص طور پہ عورتوں پہ کیا جاتا ہے. اس میں عورتوں کے کپڑے کٹ ہو جاتے ہیں، ان دیواروں پہ چھینٹیں آتی ہیں. یہ سب سے زیادہ جو خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے نا، اس میں وہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، بکرے کا گوشت. ابھی پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا. تو ایک دوست جا رہا تھا وہ قبرستان میں، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، وہ کپڑا اس نے سفید کلر کا لپیٹا ہوا ہے، اور جا کے وہ وہاں پہ مٹی نکال رہی تھی وہ دفن کرنے کے لیے. تو 4-5 دوست تھے ہمارے، وہ بھی گئے، انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بھی بنائی، مجھے دکھائی تھی. تو وہاں پہ انہوں نے اس عورت کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ وہاں پہ سب کچھ پھینک کے بھاگ گئے. جب انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو اس میں بکرے کا سر تھا، اس کی کلیجی تھی، اور اس طرح کی گردے تھے. تو یعنی کہ وہ مکمل طور پہ اپنے مخالف کو قتل کرنے کے چکر میں تھی. قبروں کے اوپر جو کالا جادو ہوتا ہے، اگر مطلب قبر کے اندر گوشت کا ٹکڑا چلا گیا، وہ آپ کو نہیں ملے گا دوبارہ، تو یعنی کہ وہ جادو کنفرم ہو گیا؟ نہیں، اگر کوئی قبر میں گوشت کا ٹکڑا دفن کرتا ہے تو وہ دوبارہ ملنے والی بات ہے جو ہے نا، وہ تو انسان کو ختم کر دیتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی انسان پہ جادو کرنا چاہتے ہیں نا، اگر نعوذ باللہ کرنا تو نہیں چاہیے، نہ ہم اس طرح کا عمل دخل کرتے ہیں. ویسے بنیادی جو ہمارے چیزیں معلوم ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے بتا دیتے ہیں. یہ اگر کسی پہ کوئی کالا جادو کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو فالج ہو جائے، مرے نہیں لیکن مفلوج ہو جائے. وہ کیا کرے گا جی، وہ جائے گا کسائی کی دکان پہ، وہاں پہ اس کو بولے گا کہ مجھے کالے بکرے کا یا بکری کا یا کسی کالے جانور کا دماغ چاہیے. وہ اس کو کسائی کو خاص قسم کے پیسے دے گا، خاص رقم دے گا. اور یہ کوئی ایسے کوئی شریعام اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، باقاعدہ یہ چھپ کے یہ کام کرنا پڑتا ہے کسائی کو بھی. کسائی پیسے لے گا، پیسے کے لیے کسائی کیا نہیں کر سکتا ہے. تو اس سے دماغ نکالنا ہوتا ہے. دماغ بھی وہ چھری سے یا کسی چیز سے نہیں نکالا جاتا، وہ باقاعدہ ہاتھ سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے. کیونکہ اس دماغ کو جتنا آپ اس کو
دباؤ گے نا، اس کو اتنی سامنے والے مریض کو تکلیف ہوگی. پھر اس کو لے جاتے ہیں عامل کے پاس، اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے اوپر جنات حاوی کرتا ہے. پھر اس کالے کپڑے کو سفید کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو جا کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس پہ خاص عمل کیا جاتا ہے. اور وہ بندہ 40 دن کے اندر اندر اس کو فالج کا اٹیک آتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فالج کا اٹیک اس پہ نہ ہو. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ تکلیف اس طرح سے پہنچاتے ہیں. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس انسان کا پتلا بنا دیتے ہیں، انڈے پر کر دیتے ہیں شکل بنا کے، جی وہ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. نہیں، انڈے پہ تو کالا جادو زیادہ نہیں چلتا، باقی پتلے والا بہت خطرناک ہے. میرے بڑے بھائی پہ آیا تھا پتلے والا جادو. آپ کے بڑے بھائی پر؟ وہ بیرون ملک گئے تھے تو کسی نے کروایا تھا، کیونکہ یہ بیرون ملک کیوں چلے گئے، ان کے پاس تو پیسے آئیں گے. تو بس اس طرح کے لوگوں کا گھٹیا ذہن ہوتا ہے، گھٹیا سوچ ہوتی ہے. پہلے تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو وہاں پہ وہ بیمار رہے تو ان کو اتنی ان کی حالت خراب ہو گئی تھی کہ ان کو نالیاں لگانا پڑی تھی ڈاکٹر نے. تو مجھے ان کے وہاں پہ میسج آیا تو میں نے دیکھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں. تو جب مجھے معلوم پڑا کہ اس کا پتلا ہے تو میں نے اپنے بڑے آپ بھائی کو کیسے معلوم؟ مریض کو دیکھتے ہیں، اس کے ناخن چیک کریں گے، اس کا آنکھیں چیک کریں گے. سب سے بیسیکلی وہ مریض کو شکل دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کیا جو اس طرح نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ اگر تو آپ عامل ہو، آپ کے پاس علم ہے، تو مریض کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر اس طرح کا اثر ہے. ورنہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اس کی آنکھوں میں، جو وہ آنکھیں عام قسم کی نہیں ہوتی. اس کی آنکھوں میں کوئی عکس دکھائی دے گا کوئی چیز ایسے معلوم ہوگا جیسے گھوم رہی ہے، کوئی چیز ہے جو حرکت کر رہی ہے. اس کے ناخن جو ہے یہ عجیب قسم کا رنگ دیتے ہیں. اس کے جو جسم ہے، اس سے یہ جو جس طرح کباب نہیں ہوتا، کباب کی خوشبو آتی ہے، اس طرح کی خوشبو آئے گی. یا جس طرح کا یہ گوشت ہوتا ہے، پھینک دیتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، اس کی بدبو آتی ہے، اس طرح کی آئے گی. یا پھر ایک چمڑے کا ہوتا ہے جس میں پانی ڈالتے ہیں، پرانے زمانے میں پانی ڈالتے تھے جس کو مشکیزہ کہتے تھے، مشکیزے کی طرح اس میں سے خوشبو آتی ہے. تو یہ اس کی خاص قسم کی نشانی ہوتی ہے. تو معلوم کیسے ہوا آپ کو کہ بھائی پر جادو کے لیے جو پتلا بنا ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس موکلات ہوتے ہیں. وہ مریض کے پاس جائیں گے، ان کے ہمزاد سے پوچھیں گے بھئی اس مریض کے اوپر جو یہ چکر موکلات جنات ہیں؟ نہیں، موکلات جو ہیں یہ فرشتے ہیں، اللہ کے خاص فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف زمین پر لگائی گئی ہے، یہ آسمان میں نہیں جاتے. ان کے ذمہ زمین کے کام سر انجام دینا ہے، زمین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. تو وہ اس کے ہمزاد سے پوچھیں گے کیوں بھائی بتا یہ کیا چکر ہے، کیوں اس کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو ہمزاد اس کو بتائے گا. وہ مجبور ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے موکل کو، تو اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. اس کو مجبوراً بتانا پڑتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے طلب کیا تھا، فلاں بندے نے اس کے ساتھ یہ عمل کیا، اس کا پتلا فلاں جگہ پہ ہے. تو پھر وہ موکلات جاتے ہیں، ان کے پاس اللہ نے ایسی طاقت ان کو دی ہوتی ہے، وہ اس کو وہیں پہ ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ جو تعویذ ہوتا ہے اس کا بھی سیم سینیریو تویز ہوتا بھی ہے؟ سیم اسی طرح کا ہوتا ہے. تویز بھی قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں. یہ ہر قبر میں دفن نہیں ہوتے، یہ بھی یاد رکھیں. تویز اور یہ پتلا یہ اس قبر میں دفن ہوتا ہے. قبرستان میں یہ چیزیں دفن کرنے سے پہلے دیکھی جاتی ہیں کہ کون بندہ مرا ہے، اس میں شرابی کون تھا، زانی کون تھا، سود خور کون تھا، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کون. جس بندے میں سب سے زیادہ برائیاں ہوں گی اس کی قبر میں یہ دفن کیے جائیں گے. کالا جادو ہے تو اسی بندے پر جس کے اعمال کمزور ہوتے ہیں. کالا جادو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی عمال کمزور ہے اس پہ ہو جائے. یہ کرنے والے کے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے پاس کتنی طاقت ہے. کرنے والا کسی پہ بھی کر سکتا ہے جادو. آپ کے پاس کس کس طرح کے کالا جادو کے کیسز آتے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں میں ایک کیس آیا تھا. اس کا وہ دوست تھا، اس کا مسئلہ تھا بیگم پہ کسی نے کرایا تھا. اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ لڑکی تھی، وہ اس کے جو کچھ پتہ نہیں، اس کے جو والدہ تھی انہوں نے کہیں پہ اس کا رشتہ نہیں دیا یا کیا چکر تھا، تو وہ لڑکی پہ کسی نے کروایا تھا. تو وہ بیچارے کا گلا بند ہو جانا، اس کے گردوں میں تکلیف آ جانا، اس طرح کے مسئلے تھے. اس کا سانس بند ہو جانا. وہ بولتے تھے اگر ہمارا نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے. انہوں نے ایسا کیا تھا کہ یہ اگر ہمارا نہیں ہو سکتا تو یہ جان سے جائے، اگر ہمیں رشتہ نہیں دینا تو. آج تک آپ نے اپنی زندگی میں کالے جادو کا سب سے برا اور خطرناک کیس کون سا دیکھا ہے؟ سندھ سے کسی نے، یہ ہوتا ہے جہاں پہ مردے جلائے جاتے ہیں ہندوؤں کے، شمشان گھاٹ اس کو بولتے ہیں. شمشان گھاٹ سے کسی نے اس کی وہاں پہ ہندو جادو کرتے ہیں، وہ خاص قسم کا عمل کرتے ہیں. جو مردہ جلایا جاتا ہے اس کی راکھ وہاں سے لیتے ہیں، تو اس میں اس کا ہمزاد ہوتا ہے. تو
تو اتنی طاقتور ہوتی ہے، اگر آپ کسی کو اس کے کپڑے کے ساتھ بھی مس کر دینا تو جو مرضی اس سے کام کروانا چاہے، تو اس طرح کا کیس آیا تھا. اور وہ کسی سے بھی، پاکستان میں شاید ہی چند لوگ ہوں گے، میرے خیال میں 4 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کا جادو ختم کر سکتے. تو یہ والے جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 40 دنوں میں یہ ہو جائے گا، 1 ہفتے میں یہ ہو جائے گا، یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ گمراہ کیا جاتا ہے؟ یہ تو بس پیسے کے لیے دنیا کچھ بھی کر لیتی ہے. آج کل کے زمانے میں لوگ چاہتے ہیں شارٹ کٹ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. اگر آپ کوئی چاہتا ہے کہ میں 4 دنوں میں یہ کر سکتا ہوں، میں 50 دنوں میں یہ کر سکتا ہوں، میں بیوی کی محبت شوہر کے دل میں ڈال دوں گا، بچوں کی محبت ماں کے دل میں ڈال دوں گا، تو اس طرح کا سب جھوٹ ہوتا ہے. آج کل بنگالی بابیں ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی چیز ہوگی، لیکن جو سب سے زیادہ طاقت میں جادو کرتے ہیں وہ ہندو لوگ ہیں، اور ان کے کیسز بھی آتے ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. کسی ہندو کا کیس کیسا آیا آپ کے پاس؟ سوات کے علاقے کا ہندو تھا، تو انہوں نے جادو کیا تھا. وہ مردے جلاتے ہیں نا جب، تو وہ مردے کا دن جب وہ اپنا وہ جلاتے ہیں، ڈیڈ باڈی جلاتے ہیں، تو اس میں جب ایسا ساری ڈیڈ باڈی جل جائے گی نا، تو جو ڈیڈ باڈی ہوگی اس کا دماغ پھٹ جائے گا سر، اس میں سے دماغ نکلتا ہے. تو اس نے وہاں سے مغز نکال کے اس کی روٹیاں بنا کے، وہ جب روٹیاں بناتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنا منتر پڑھتے ہیں، خاص قسم کا منتر پڑا. وہاں پہ جو شمشان گھاٹ میں جتنے بھی مردے جلائے گئے تھے، وہ سارے وہاں پہ ان کی روحیں جو ہیں، ان کے ہمزاد وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے دماغ میں وہ تھوڑا آٹا مکس کر دیتے ہیں، تھوڑی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ مکس کر کے اس کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں. روٹیاں بنا کے پھر وہ جب روٹیاں بنائیں گے اس کے اوپر منتر پڑیں گے، تو وہاں پہ جو بھی جتنے بھی وہ مردے جلائے گئے ہوں گے ان کی روحیں اور ان کے ہمزاد وہاں پہ آتے ہیں. وہ بولتے ہیں کہ آپ مجھے دے دو، مجھ سے کام کرا لو. تو یہ سوات کا واقعہ تھا. تو وہاں سے آیا تھا یہ کیس. تو وہ ان کو روٹی صرف کھلانی ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکے ہوتے ہیں. جب آپ ان کو روٹی کھلاؤ گے تو ان سے اپنا مرضی کا کام کروا سکتے ہیں. کوئی بندہ اگر غیب کروانا ہے، اٹھوانا ہے، تو وہ بھی کر لیتے ہیں. اور اسی طرح کے اور کوئی واقعہ ہے ایسا جو آپ عقل دنگ رہ گئی ہو؟ جیسے یہ سن کے میں ایک دم سے میرا ذہن معاف ہو گیا. تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے. ایک خاتون تھی، ان کی شادی ہوئی، تو ان کے شوہر میں اس طرح کا تھا. تو ان کے شوہر کی جو مطلب اپنے بھائی کی بیویاں تھیں، مطلب دیورانیاں، انہوں نے کروایا تھا. تو وہ بولتے تھے کہ اگر اس کا ہم نے جو ہے نا رشتہ نہیں ہونے دینا. پتہ نہیں ان کا آپس میں کوئی جائیداد کا چکر تھا یا اس طرح کا چکر تھا. اس بیچارے کی شادی ہو گئی، تو شادی کے بعد وہ اس کی بیوی جیسے ہی امید سے ہوتی تو اس کا بچہ ضائع ہو جاتا. کبھی اس کے وہ 4-5 مہینے ہوتے تو کبھی اس کا بازو کٹ کے نکل گیا، کبھی اس کا پاؤں کٹ کے نکل گیا. اس طرح کا کیس آیا تھا. تو بعد میں مجھے پتہ چلا، میں ان کے گھر پہ گیا تھا، تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اس بیچاری کے 4-5 بچے انہوں نے ضائع کیے تھے. بہت خطرناک قسم کا تھا. تو وہاں پہ ویسے میں گیا ایک دن کے لیے ملنے کے لیے، ہمارے رشتہ دار تھے. تو میں وہاں پہ سویا تھا، تو دروازے کے سامنے میری چارپائی تھی، میں سو رہا تھا. تو اچانک سے رات کے تقریباً 1 بجے کا ٹائم ہوگا، اچانک انٹری ہوئی کسی چیز کی. تو سامنے میں سو رہا تھا، تو میرا ٹاکرا اس سے ہوا. تو میں نے وہ مجھ پہ حاوی ہوا. میں نے بولا بھائی کیا چکر ہے؟ تو اس نے ویسے تو انجان سمجھا حملہ کیا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی لڑنے کی. تو کیسی مخلوق تھی وہ عیسائی تھا، انسان کی شکل میں تھا؟ جن تھا اور عیسائی تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا چکر ہے یہاں پہ اتنی آدھی رات میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بولا بھائی ان کا بیٹا پیدا ہوا، تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، میں حملہ نہیں کر سکوں. یہ پتہ نہیں وظیفے پڑھتے ہیں، انہوں نے کہیں سے تعویذ لی ہے. تو میں بہت کوشش کر رہا ہوں، میں ناکام ہو رہا ہوں. میں نے بولا بھائی ان کے پہلے جو 4-5 بچے فوت ہوئے ہیں وہ کیا چکر ہے؟ اس نے بولا وہ میں نے مارے ہیں. میں نے بولا وہ کیوں؟ اس نے بولا ایک عیسائی ہے، قریبی ایک بستی تھی وہاں پہ عیسائی تھے. تو اس نے پادری بتایا کہ وہاں پادری کے پاس فلاں بندہ گیا ہے، اس نے عمل کرایا ہے، اور اس عمل کی وجہ سے میں آتا ہوں، اور مجھے جو جادوگر ہے اس نے یہ اجازت دی ہے کہ جو بچہ مرے گا آپ اس کی ہڈیاں کھا سکتے ہو. تو اس نے بولا کہ بچہ ہے، میں نے اس کی ہڈیاں مجھے چاہیے. میں نے بولا بھائی خدا کا خوف کرو. جب وہ نہیں مانا تو وہ کچھ تلاوت کر کے، میں بھی سویا ہوا تھا، سورتیں پڑھ کے سویا ہوا تھا، تو میں نے اس کو مجبور کیا، وہ واپس چلا گیا. بعد میں نے اس کو بتایا آپ کے گھر میں تعویذ ہیں، یہ عمل ہے، بہتر ہے آپ گھر چھوڑ دیں. ابھی الحمدللہ ان کا بیٹا 3 سال کا ہے.
الحمدللہ، شکر ہے کالا جی جادو کے شر سے وہ محفوظ ہو گئے. تو کھانے پینے کی کس چیز پر سب سے آسانی سے کالا جادو کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ کھانے پینے کی میٹھی چیز پہ ہو سکتا ہے، جس میں چائے ہو گئی، مٹھائی ہو گئی، اس طرح کا کوئی بھی میٹھی چیز ہے، یا کالے رنگ کی کوئی چیز ہو گئی. کالے لباس پہ جادو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور لال کپڑے پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل کی خواتین جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، یہ لال کپڑا زیادہ پہنتی ہیں یا کالا کپڑا، تو اس پہ بھی یہ جو جنات ہیں، جو شریر جنات ہیں، یہ ان پہ حاوی ہو جاتے ہیں کالے کپڑے پہ یا پھر لال کپڑے پہ. یہ بہت زیادہ عاشق ہوتے ہیں. اور جادو بھی کسی بھی چیز پہ ہوتا ہے، کھانے پینے کے برتن پہ ہو سکتا ہے، بالوں پہ ہو سکتا ہے، کپڑے پہ ہو سکتا ہے. قمیص کے ذریعے بھی لوگ اکثر کالا جادو چیک کر لیتے ہیں کسی پر، کیا ہوتا ہے چھوٹی نہیں، ہو وہ جاتی ہے؟ نفسیات کا مسئلہ ہے. وہ آپ کو پہلے بولیں گے کہ اپنا قمیض جو ہے نا یہاں پہ پکڑو. ہوں. وہ نفسیات کا مسئلہ ہے. یہ تو ڈھونگی لوگ کرتے ہیں. وہ آپ کو پہلے قلم سے ادھر بازو پمیش کریں گے، پھر ادھر پمیش کریں گے، پھر کپڑے کو بولیں گے یہاں پہ کرو، یہاں پہ پھر کریں گے، پھر وہ بولیں گے کہ آپ نے یہیں پہ رکھنا ہے. ہم کچھ صورتیں پڑھتے ہیں، ہم خاص قسم کی تلاوت کرتے ہیں. وہ آدمی 5 منٹ 10 منٹ پکڑتا وہ ہاتھ ایسے ہوتا ہوتا نیچے چلا جاتا ہے. پھر وہ وہیں پہ رہنے دیتے ہیں. ان کو پھر وہ اوپر کرنے نہیں دیتے، ان کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، بولتے ہیں آپ نے یہیں پہ ہاتھ رکھنا ہے. وہ جب قمیض نیچے یا اوپر ہوگی تو تھوڑا کھینچی ہوتی ہے، جب تھوڑا نیچے ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا اس میں کھینچاؤ کم ہو جاتا ہے، تو بولتے ہیں یعنی بھائی یہ طریقہ آپ کی نظر میں جو آپ کہہ رہے ہاں ہیں کہ یہ نہیں وہ صحیح. پمیش میں وہ تھوڑا قمیض نیچے ہو جاتا ہے نا، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے، اس میں کھینچاؤ کم ہو جاتا ہے، تو بولتے ہیں بھائی یہ ابھی فرق آ رہا ہے، اس میں آپ کا جادو ہے. یہ جادو نہیں، یہ چیک کرنے کا طریقہ بالکل نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور ملک کے جنات سے پاکستان بیٹھے یا کسی اور ملک بیٹھے جادو کروا دیا جائے؟ بالکل ہوتا ہے. جو زیادہ تر کیسز آئے ہیں بیرون ملک سے، وہ انڈیا سے آئے ہیں. ہمارے پاس بھی آئے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی مریض ہم سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم آگے ایک اور انسان ہے جس کے پاس ہم ریفر کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ یہ بھی شو کیا گیا ہے کہ اکثر جنات یہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے بھیجا گیا ہے، فلاں جو وہ پنڈت تھا ہمیں اس نے بھیجا ہے. یہاں پہ لاہور پہ بھی ایک خاص قسم کا شخص تھا، ابھی تو اسلام قبول کر چکا ہے. اس نے بھی انڈیا میں تقریباً 70 سے زیادہ جو مندر ہیں وہاں پہ چلے کاٹے تھے، شمشان گھاٹ میں چلے کاٹے تھے. تو انڈیا سے سب سے زیادہ بلیک میجک پاکستان میں ابھی انڈیا سے رہا ہے. کیا وجہ ہے انڈیا سے سب سے زیادہ آنے کی؟ انڈیا میں پنڈت لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، وہاں پہ شراب عام چلتی ہے. جتنا کوئی گنہگار ہوگا اس کا جو ہمزاد ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا، تو اس وجہ سے لوگ انڈیا سے کرواتے ہیں. وہاں پہ پنڈت لوگ ہیں، پہاڑوں میں چلے کاٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ خاص قسم کا جو پنڈت ہوتے ہیں، اگر ہم نیٹ پہ سرچ کریں تو انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے، گندگی کھاتے ہیں، غلاظت کھاتے ہیں. تو وہاں سے اگر کروایا جائے تو یہ زیادہ سخت ہوتا ہے. پاکستان میں ویسے بھی ایک نمبر چیز ملنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس وجہ سے پاکستان سے باہر لوگ رابطہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو ہی نہیں، صرف کالے جادو کی اور بھی اقسام ہے، براؤن میجک ہے، ریڈ میجک ہے، وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، ہوتے ہیں یہ؟ نہیں، براؤن میجک یا ریڈ میجک یہ تو میرے خیال میں تو ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ تو بس کمائی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے. باقی ہمارے ہاں یہ اہل تشیع لوگ ہیں، یہ لوگ اس طرح کا بولتے ہیں کہ بھئی ہم کالا میجک نہیں کرتے، ہم بلیک میجک نہیں کرتے، ریڈ میجک ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس تو بس سفید جادو ہے. یہ تو اچھا ہوتا ہے، یہ میاں بیوی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں وہ بلیک میجک ہی ہوتا ہے، جو خود کو مسلمان ظاہر کر کے آپ کو اس جادو کا نام چینج کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، بولتے خود کو اہل تشیع ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے. اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. اگر وہ ماننے والے ہیں، انہوں نے گھر پہ کوئی علم لگایا یا مسلمانوں والی شکل ہے. اس میں بنیادی چیز جو یہ وہ جو ہمارے عقائد میں آتا ہے کہ پانچ تن پاک ہیں، یہ پانچ تن پاک کے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو غلط جگہ پہ لکھتے ہیں، ان کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر جو شیطان یہ چیزیں دیکھتا ہے نا کہ یہ پاک ہستیوں کی توہین کر رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. جس طرح نواسہ رسول ہو گئے، پھر حضرت فاطمۃ الزہرا السلام علیہ ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام ہو گئے. ان ناموں کی جب بے حرمتی کوئی کرتا ہے، اہل تشیع ہو گئے، کسی بھی کوئی بھی فرقے سے انسان کرے. کوئی بھی انسان کرے، تو جب وہ بے حرمتی کرے گا تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ تو اتنے پاک ہستیوں کی بے حرمتی کر رہا ہے، اب میں اس کی اور مدد کرتا ہوں تاکہ یہ اور کوئی برا کرے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی کیاری سے بکرے کا سر ملا، یہاں سے ملا. جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہی نہیں تو وہ چیز وہاں کیسے پہنچی؟ بالکل ہوتا ہے، یہ جنات اس طرح کے ہم کرتے ہیں. یہ تو میرا ایک کزن تھا، اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا.
وہ کام کرتا تھا یہ بلڈنگ وغیرہ کی، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں ایک جگہ پہ سامان رکھتا ہوں نا تو وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، کسی نئی جگہ پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ مل جاتا ہے، کبھی کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے، ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے سو رہے ہیں تو چھت میں دیکھنا شروع ہو جائیں گے، اوپر جیسے معلوم ہوگا اوپر کوئی حرکت کر رہا ہے، کبھی انسان سو رہا ہوتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے اس کے سینے پہ کوئی چیز سوار ہو گئی۔ اگر آپ کے گھر میں خون کی چھینٹیں ملتی ہیں، کوئی گوشت کا ٹکڑا ملتا ہے، کوئی لال رنگ کا کپڑا ملتا ہے جس کو گرہ لگی ہوئی ہے، یا بلیک رنگ کا کپڑا ملتا ہے جس کو گرہ لگی ہوئی ہے، تو زیادہ تر چانس ہے کہ بلیک میجک ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں، کیا وہ بھی بلیک میجک ہوا ہوتا ہے ان پہ؟ نہیں، وہ بلیک میجک نہیں ہوتا، کچھ پہ جنات بھی حاوی ہوتے ہیں۔ ابھی ایک کیس آیا تھا، سعودیہ کا کیس تھا، عربی شخص تھا، عامل فاضل تھا، حدیث کا عامل تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایسے دوستوں میں بیٹھا تھا تو اچانک ایلومیناٹی کی بات انہوں نے شروع کر دی، تو واپس گھر آیا، انہوں نے جب وہ گھر پہنچا تو وہاں پہ اس نے سرچ کرنا شروع کر دیا نیٹ پہ، ایلومیناٹی کیا ہے، اس طرح کا وہ ایلومیناٹی کے لنک دیے ہوئے تھے کہ اس پہ کلک کرو، ہم آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہاں پہ پتہ نہیں اس نے کیا حرکت کی، اچانک وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ تو وہ شادی شدہ تھا، اس کے ایک یا دو بچے بھی تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ پھر صبح کو جب اس کے گھر پہ لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تو اپنی حالت سے کنٹرول سے باہر ہے، اور جو اپنی اس کی بیوی تھی اس کا یہ جو پیٹ سے اوپر کا حصہ تھا یہ وہ نوچ کے کھا چکا تھا۔ اس طرح کا عجیب قسم کا تھا۔ اس وجہ سے لوگوں کو جو علماء ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، یہ اکثر ان کو بولتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں مت عمل دخل کیا کرو۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل تو ایسے۔ بعد میں اس بندے کے سسرال والوں نے بتایا کہ ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، اس کو بعد میں سزائے موت ہو گئی تھی، کنٹرول سے باہر تھا۔ تو ان کے سسرال والوں نے بھی بتایا کہ ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں، جتنا یہ پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کے ساتھ کوئی عام معاملہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ وہ جو الومیناٹی والا آپ سارا سینیریو بتا رہے ہیں، جی انہوں نے ان کا دماغ قابو میں کیا۔ دماغ قابو کرنے سے ایک بات ہے یہ میرے ذہن میں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خوابوں میں کچھ جنات نظر آتے ہیں، پھر ہم صبح اٹھ کے وہی کام کرنے کا دل چاہتا ہے، تو کیا جنات یا کالے جادو سے آپ کا دماغ بھی قابو کیا جاتا ہے؟ بالکل، جنات کالا جادو کرتے بھی ہیں، جنات کالا جادو کراتے بھی ہیں۔ اس کا بس ایسے سمجھ لیں کہ خواہ مخواہ، بس لینا دینا کچھ نہیں، ان کو بس شرارت سوجی کالا جادو کر دیا، کوئی خاتون اچھی دیکھ لی اس پہ کالا جادو کر دیا، اس پہ کنٹرول کر لیا، کوئی لڑکی پسند آ گئی اس پہ کالا جادو کیا، اس کو قابو کر لیا۔ جنات کالا جادو کرتے ہیں اور ان کا جادو بہت سخت ہوتا ہے۔ جنات اور انسان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے؟ نکاح شرعیاً جائز تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ علامہ ابن سیوطی کی کتاب ہے تاریخ شیاطین اور جنات، اس میں بہت سے اس طرح کے کیس ہیں جو روایات تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کرام سے ثابت ہیں، جب جنات اور خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں، اور بچے بھی اور ہوتے ہیں ان کے؟ بچے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی بھی جنات کی اولاد میں سے تھی۔ کسی انسان پر کوئی کالا جادو ہو جاتا ہے، اس کو قرآن کے لحاظ سے کس طرح سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے؟ کالا جادو اگر کسی پہ ہو جاتا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ یہ صورتیں پڑھو، یہ وظیفے پڑھو۔ کالا جادو کبھی بھی خود سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پراپر علماء سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں وظیفہ کیا، میرا یہ کام آسان ہو گیا یا میرا جادو ختم ہو گیا، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں، تھوڑا جادو اثر جلدی نہیں کرتا، تھوڑا سلو ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنا اثر ضرور کرے گا۔ اس کے لیے جب کسی بندے پہ کالا جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو یہ معلوم ہوتا ہے، اس کے پاؤں کے ساتھ کسی نے ایسے کوئی بھاری پتھر باندھ دیے، وہ پاؤں اٹھا نہیں سکتا ہے، اور اس کو چلنے میں دشواری معلوم ہوتی ہے، یا خواب میں ایسے معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی لگا ہے، وہ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور دوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ خواب میں نشانی ہے، خواب میں اور یہ کیا سب کیا سے خواب بڑی، میں نظر آتا ہے؟ اور خواب میں یہ نظر آئے گا کہ اچانک کوئی ایسا جا رہا ہے تو پیچھے کوئی چیز لگ گئی، تو دوڑنے کی کوشش کی تو دوڑ نہیں رہا، اچانک کسی مکان پہ خود کو نظر آئے گا تو دیکھے گا کہ اچانک میں نیچے گر رہا ہوں۔ اس طرح کے عجیب عجیب چیزیں، کبھی ایسے معلوم ہوگا کوئی کٹا ہوا جانور ہے جس کا آدھا دھڑ ہے ہی نہیں اور وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، کبھی ایسے معلوم ہوگا کوئی سانپ ہے اور مجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں اور مجھے بس میں دیکھتا جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ آدھے دھڑ جو ہے نہیں، یہ جو اکثر لوگ سنتے ہیں سر کٹا جن، آدھے دھڑ والی چڑیل، یہ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، چڑیل تو آدھے دھڑ میں بھی آتی ہے۔ جن جو ہے، کیونکہ جن میں ہڈیاں نہیں ہوتی، اگر انسانی شکل میں بھی آ جائے اس میں ہڈی نہیں ہوتی۔ اگر بیسیکلی اگر کوئی دیکھے نا تو
اگر کسی کو یہ ویسے نظر بھی آ جائیں، عام انسان کو تو نظر نہیں آتے، اگر کسی کو نظر آ جائے نا تو ان کا جو ہوتا ہے جسم ہوتا ہے، یہ جو پیر ہوتے ہیں جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، جو باقی دھڑ ہوتا ہے یہ انسان کی طرح ہوتا ہے، اور جو سر ہوتا ہے یہ بکرے کی شکل میں ہوگا یا کتے کی شکل میں ہوگا یا کسی جانور، یہ باقی ان کی اقسام ہے، وہ جس قسم کا ہوگا اسی قسم کا اس کا سر ہوگا۔ آپ نے کوئی ایسی مخلوق دیکھی ہے کبھی؟ بالکل دیکھی ہے، جو چڑیلیں بھی آتی ہیں، لیکن جو انسانی شکل میں بھی دیکھیں ہیں، لیکن جو یہ ان کی خاص شکل ہے، اس میں اگر آپ آئینے میں ان کو حاضر کر سکتے ہیں، آئینے کے علاوہ اس کو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آئینے میں حاضر کرنے والی کیا بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرر اسٹیئرنگ اگر کرو تو جنات آ جاتے ہیں، شیطان سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ بالکل شیطان سے رابطہ ہو جاتا ہے، شیشے میں اتنی طاقت ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا اس میں طاقت یہ اتنی کہاں سے آئی ہے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ عمل میں نے خود دیکھا ہے۔ اگر کسی بندے پہ اللہ نہ کرے جن حاضر ہو جاتا ہے، آپ اس کو آئینہ دکھاؤ تو 100% چانس ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے یا اس کو جو ہے فالج ہو جائے۔ جنات جو ہے شیشے میں اپنی اصلی حالت میں نظر آ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیشہ دیکھ رہے تھے، پیچھے ہمیں پرچھائی نظر آئی، وہ جنات ہی ہوتے ہیں؟ بالکل جنات ہوتے ہیں، 100% جنات ہوتے ہیں، ہمزاد ہوتا ہے۔ تو یہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا، اگر کسی پہ جن حاضر ہو گیا یا کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے کندھے پہ کوئی چیز بیٹھی ہے تو وہ آیت الکرسی پڑھ کے شیشہ دیکھے تو اس کو 100% دیکھنا تو نہیں چاہیے، اس طرح کا عمل نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا دماغ بھی، نسیں بھی پھٹ سکتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جن دیکھنا چاہتا ہے تو بے شک رابطہ کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کوئی اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کمنٹ باکس میں آ جائے، اس سے رابطہ ہو جائے گا، زیادہ جو مشکل۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں جی سب سے خطرناک مخلوق کس جگہ پہ دیکھی ہے، اور کالے جادو کا سب سے خطرناک واقعہ اپنے ہاتھوں سے کون سا حل کیا؟ ابھی پچھلی عید پہ جو قربانی گزری اس پہ واقع ہوا تھا، ہمارا ساتھ ایک دوست تھا، بیٹھے ہوئے تھے ایک حمام میں، بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، تو مغرب کا ٹائم تھا، تو دیہاتی علاقہ تھا، اس نے اپنی فصل میں پانی لگایا تھا، تو اس نے بولا بھائی ایسا ہے میں اپنے فصل کو چکر لگا کے آتا ہوں، میں نے ٹیوب ویل چلایا ہے، موٹر چلائی ہے، تو میں چکر لگا کے آ رہا ہوں۔ تو اس نے موٹر سائیکل نکالا، وہاں سے جا رہا تھا، تو وہاں پہ فصل تھی مکئی کی، تو اس نے گھر کال ملا دی، ساتھ ہی اس کا گھر قریب تھا، اس نے بولا کہ میرے 2 مہمان ہیں، آپ ایسا کرو اس کے لیے کھانا تیار کرو، تو وہ بھی آ رہے ہیں میرے ساتھ، میں پانی چکر لگا کے آ رہا ہوں۔ تو ایک دم جاتا ہے، وہ علاقہ بہت مشہور ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ کون سا علاقہ ہے؟ یہ جنگ کا علاقہ ہے۔ تو وہاں کے اور بھی بہت سارے کیسز تھے، ہمارا ایک دوست تھا، اس کے والد کو اٹھا کر چلے گئے، یہ واقعہ بھی میں آگے بیان کروں گا، ڈسکس کروں گا۔ تو وہ جا رہا تھا تو اچانک وہاں پہ لڑکی کے روپ میں آ گئے، اور اس کو پتہ تھا کہ یہاں پہ چڑیل ہوتی ہے، ڈائن ہوتی ہے، جو یہ انسان کے روپ میں آتی ہے نا، لڑکی کے روپ میں، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے اس کے زمین پہ پاؤں نہیں لگ رہے ہوتے، یہ زمین سے بالکل اوپر ہوتی ہے، اور جب آپ اس کے قریب جائیں گے آپ کو جو اس طرح کے گوشت خراب ہوتا ہے نا، اس میں سے بدبو آتی ہے، یا قربانی کا یہ جو بیکار حصہ ہوتا ہے پھینک دیتے ہیں، اس طرح کی بدبو آتی ہے، یہ جو خاص قسم کی، اس طرح کی اس کے پاس بدبو آئے گی۔ تو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا، تو اس کے منہ سے اس کے گالی نکل گئی، وہ جو لڑکا تھا نا ہمارا دوست، اس کے منہ سے گالی نکل گئی غلطی، اس نے بولا بھائی آج یہ خیر نہیں ہے ساڑی، آج ساڑی تباہی کر دینی ہے۔ تو اس نے پکڑ لیا، بس موٹر سائیکل سے اتار لیا، مار مار کے اس کے سارا قمیض پھاڑ دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، تو اس کی کال چل رہی تھی گھر پہ۔ تو جب اس کی چیخیں سنی نا گھر والوں، انہوں نے بولا بھائی کوئی معاملہ خراب ہو گیا، تو قریب ہی اس کا گھر تھا، تو وہ دوڑے وہاں سے، رستے میں آ رہے تھے، تو ان کے آنے سے پہلے اس نے اس کی طبیعت خاص صاف کر دی تھی۔ وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ میں نے اس کو گردن سے بڑا مشکل سے میں نے اس کا ہاتھ ڈالا، جہاں پہ بھی میں ہاتھ ڈالتا تھا ایسے معلوم ہوتا کوئی لکڑی ہے میرے پاس، میں کسی لکڑی کو ہاتھ لگا رہا ہوں، میں نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا تو وہ ایسے لکڑی کی ہو گئی۔ وہ بیچارہ جب اس کے گھر والے پہنچے تو وہ بس تھوڑا آگے چلی اور اچانک ہوا میں غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں پہ گئی۔ تو جب ہم نے اس کو چھڑایا تو ایسے ایسے اس کا سارا وجود ایسے ایسے کانپ رہا تھا، اس کی سانس نہیں آ رہی تھی، اللہ اللہ کر کے اس کی جان بچائی۔ اور یہ دوسرا واقعہ آپ سنانے لگے تھے؟ دوسرا واقعہ یہ، ہمارا ایک دوست تھا، ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اس کا بتایا تھا، دیہات کا علاقہ تھا، وہاں پہ سو رہا تھا۔ تو دیہات میں اکثر پنجاب کے علاقوں میں یہاں پہ رواج ہے کہ جو جانور ہوتے ہیں گھر سے باہر باندھ دیتے ہیں، چارپائی ڈال کے شام کو سو گئے۔ تو یہ واقعہ تھوڑا مزہ بھی ہے۔ تو وہاں پہ وہ سو رہا تھا تو اچانک سے وہ چڑیل آئی، تو اس نے دیکھا بھائی یہ تو سو رہا ہے،
وہ تو گوشت کی شوقین ہوتی ہے، ان کو تو گوشت چاہیے ہوتا ہے. اس نے وہ سمجھا بھائی شاید مر گیا، تو پہلے اس کی ابھی جب وہ قریب آئے نا تو وہ جانور ڈرے تو اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے بولا بھائی آج معاملہ خراب ہو گیا، لیکن وہ دل کا بہت مضبوط تھا. پھر بھی اس نے خود پہ قابو رکھا. جب وہ اس کے سر کی طرف آتی تو وہ اپنی سانس بند کر لیتا، جب پاؤں کی طرف جاتی تو وہ اپنا مطلب سانس لے لیتا. 3-4 چکر اس نے اس کی چارپائی کے کاٹے، تو پھر اس نے اپنی طاقت استعمال کی اور اس کو چارپائی سمیت ہی سر پہ رکھ لیا. اوہ مائی گاڈ. تو ہمارے علاقے میں یہ مسئلہ ہے، وہاں پہ ہر سال دریا آتا ہے، تو دریا کو روکنے کے لیے حکومت نے وہاں پہ مٹی کا نا بند بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ جب وہ تقریباً تھوڑا ہی فاصلہ تھا، وہاں پہ لے کر گئے، تو وہاں پہ نا جب وہ چڑھنے لگی بند پہ، تو وہاں پہ اس کا پاؤں پھسلا نا تھوڑا سا چڑیل کا، یا تو آپ پتہ کا نہیں دوست کیا، گر گیا. یا پتہ نہیں کیا ہوا وہاں پہ. اس نے جو بھی ہے اس کو تھوڑی حرکت ہوئی، تو اوپر جو سو رہا تھا نا، تو اس کا نام جو اس کے ہمارے ساتھ بھتیجا کام کرتا تھا، عظیم اس کا نام تھا. تو وہ بتا رہا تھا کہ میرے چاچا نے اس کو بولا کہ تھوڑا طاقت میں آ جاؤ، آپ میرا وزن نہیں اٹھا رہی ہو. اوہ تو اس نے اتنا نہ ڈر. اتنا نڈر تھا. تو ابھی وہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کہاں پہ لے کے جاتی ہے. تو اس نے جب سنا نا کہ اس کی تو آنکھ کھول گئی ہے اور یہ زندہ ہے، تو اس نے وہیں پہ چارپائی پھینکی اور فرار ہو گئی. یعنی چڑیل جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے نقصان نہیں پہنچاتی. اس طرح نہیں، وہ ظاہری نقصان تو نہیں پہنچا سکتی. آپ کو اگر زندہ ہیں تو اگر اس کو کوئی بندہ مل جائے یا کوئی مردہ مل جائے، مردار خور ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی مری ہوئی چیز مل جائے تو وہ ڈرا سکتی ہے. مردہ کھاتی ہے، باقی انسان کو ڈرا سکتی ہے، لیکن اس پہ اٹیک نہیں کر سکتی سوائے جادو کے ہی، اور انسان کو قابو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہو گیا. ہمارا ایک دوست تھا، میرا خالہ کا بیٹا ہی ہے تقریباً. تو اس کا ایک کیس آیا تھا. تو ان کی کریانے کی دکان تھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کا والد جو ہے نا، اس نے اس کو بولا کہ آپ ایسا کرو بیٹا، دکان پہ بیٹھ جاؤ، میں تھوڑا دیر گھر پہ جاتا ہوں، سکون کرتا ہوں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے. اس جوانی کی عمر میں تھا، لڑکا ہماری عمر کا تھا. تو دکان پہ بیٹھ گیا. تو اچانک ایک لڑکی آئی، خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا، بڑا میک اپ کیا ہوا، بڑی پیاری سی. تو اس نے بولا آپ ایسا کرو، مجھے اتنا سامان دے دو، میں پیسے جو ہے نا شام کو آپ کو دے جاؤں گا. اس نے بولا نہیں. تو وہ لڑکا تھا بیچارہ، اس نے بولا آپ ایسا کرو، پیسے مت دو، مجھے نمبر دے دو. اس نے بولا میرے پاس موبائل نہیں ہے، میں آپ کو پیسے دے دوں گی. جب اس نے زیادہ ضد کی نا کہ نہیں، میں پیسے کے بغیر سامان نہیں دوں گا، تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے، آپ سامان پیک کرو، میرے ساتھ آ جاؤ. تو اس کو تو معلوم نہیں تھا، وہ بالکل انسانی روپ میں تھی. تو سامان پیک کیا، دکان کو تالا لگایا اور مارکیٹ سے نکل کر چلا گیا. اس نے بولا کہ ادھر ہمارے گھر ہے، تو آپ آ جاؤ، وہاں پہ آپ کو پیسے میں گھر سے اٹھا کے دے دیتی ہوں. جب وہ گیا تو ایک درخت کے قریب گیا، تو اچانک اس نے بولا کہ سامان میرے کو دے دو. لڑکی نے بولا، اور اس نے سامان ایسے دیا تو اچانک وہ بتاتا ہے کہ اس کی شکل بدل گئی، اس کے پاؤں پیچھے ہو گیا، اور اس کا قد ایسے کو 15-20 فٹ اس کا قد ہو گیا. اور اس نے اتنا ہولناک اس کا چہرہ بنا، اتنے اس کے دانت اور عجیب سی اس کے بدبو والے لوگ. اس نے چیخ ماری اور وہیں پہ بے ہوش ہو گیا. یعنی چڑیل یا جو اس طرح کی مخلوقات ہوتی ہے وہ زیادہ تر درختوں پر رہتی ہیں. درختوں میں رہتی ہے. تو پھر جب اس کی چیخ سنی نا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا بھائی وہ تو ایسے لوگ دیکھ رہے تھے مارکیٹ سے. جب نکلا بھائی یہ لڑکی کے ساتھ کہاں جا رہا ہے، تو پیچھے سے پھر لوگ آئے، انہوں نے اٹھا کے لے گئے. جب اس کو ہوش آیا نا، 3 دن کے بعد اس کو ہوش آیا تھا، تو اس نے اپنے باپ کو بتایا بھائی میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور وہ اتنا سامان لے کے گئی تھی. اس کے باپ نے بولا آپ چلو ٹھیک ہے، سامان لے کر گئی، لیکن اس طرح کی حرکت دوبارہ مت کرنا، شکر کرو آپ کی جان بچ گئی. بالکل. ان تمام جو مخلوقات ہیں ان کی شر سے محفوظ رہنا سب سے زیادہ جی ضروری ہے. تو آپ بھی جو اس طرح کی مخلوقات ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے. آڈینس کو کیا پیغام دیں گے پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ کہ وہ کس طرح سے خود کو محفوظ رکھے اور کن کن چیزوں سے اجتناب کریں؟ سب سے پہلی چیز ہے، اگر آپ کو کوئی گوشت صدقے میں دیتا ہے یا کوئی میٹھی چیز صدقے میں دیتا ہے، تو بالکل اس کو پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے تو لے لیں. لیکن اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، جو آج کل کے جو نوجوان کپل ہوتے ہیں، جاتے ہیں کسی نہر کے کنارے پہ گوشت لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گوشت بھی لے کر نہر کے قریب نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ نہر کے قریب اکثر چڑیلوں کا بسیر ہوتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ گوشت پھینک دیتے ہیں تو ان کو ایک بار خوراک مل جائے گی، وہ دوسری بار خوراک کے حصول کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے آ سکتی ہیں. اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو جو لے کر بیٹھا اس کو بول دیں بھائی آپ خود پھینک دو، یہ پیسے لے لو. اور کالے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے نوجوان لوگوں کو.
کالے لباس پہ یہ چیزیں بہت عاشق ہوتی ہیں. اور یہ جو الٹے سیدھے وظیفے وغیرہ آتے ہیں یا کوئی بولتا ہے یہ کر لو پیر بن جاؤ گے، یہ کر لو، یہ آپ اتنی طاقت آ جائے گی، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تلاوت کریں، نماز پڑھیں 5 وقت، بس یہی کافی ہے انسان کے لیے. اپنے آپ کو جنتی سمجھیں. اگر آج کا پوڈ کاسٹ سننے کے بعد کالا جادو، جنات یا کسی بھی اندیکھی مخلوقات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.